پڑتا ہے، پلان بنانا پڑتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضور کی زندگی میں، اس کی بیوی عورت ہے، اس کے نماز میں آ رہی ہے، مغرب عشاء فجر 3 نمازوں۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کا دور ہوا، وہ بھی آ رہی باقاعدہ۔ حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں لوگ نو مسلم آ گئے تو ان کی وہ تربیت تو نہیں جو صحابہ کی تھی۔ صحابہ کرام کی تربیت نبی نے براہ راست کی، اور ان لوگوں کی تربیت اب نبی کے صحابہ کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ نبی کو دیکھ کر تربیت کرتے ہیں، اور یہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر تربیت کر رہے ہیں۔ وہ اس میں عیار کے تو نہیں تھے۔ پھر راستے میں جگہ جگہ آیا کوئی، ابھی بدکاری چھوڑ کے آیا ہوا ہے، عادت تو اس کے دل میں پھر بھی ہے، چاہت تو پھر بھی ہے۔ اس صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نہ جاؤ، اب زمانے کے اندر حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لوگ وہ کم ہوئے جو لوگ اس طرح تھے، جو کسی دوسرے کی طرف التفات بھی نہیں کرتے تھے۔ اب وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جو لوگ دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پرائی عورت کی طرف توجہ مبذول کر دیتے۔ نہ جاؤ مغرب عشاء فجر میں۔ اس نے کہا حضور کے زمانے میں مجھے کسی نے روکا نہیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں روکا نہیں، آپ کیسے روکتے ہیں؟ اب حکمت کیسی تلاش کر دی۔ رات کو گیا، اپنا بتایا نہیں یہ نماز کے لیے نکل گئے عشاء کی۔ راستے میں جا کر اس کو پکڑا، اسے بوسے بھی دے دیے، اور اس کو اچھی طرح دبایا نیچا، اور جو کوئی کر سکتا ہے وہ کر لیے، جمع نہیں کیا، باقی علاوہ سارا کر لیا۔ اب اس کی بیوی تھی، گنجائش تو تھی اس کے لیے شریعت کے اعتبار سے، یہ نہیں بتایا میں کون ہوں اور تو کون۔ بیوی گئی نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد واپس آ گئی، کچھ بات نہ اس نے بتائی نہ اس نے بتائی، دونوں نے چپ، اور باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا۔ بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ تو میری بیوی کو پکڑا راستے میں، نشانہ لگا لیا، یہ جا رہی۔ کل کو عشاء کا وقت آ گیا تو کہا کہ مغرب کی نماز، پھر عشاء کے وقت آ گیا، اب گئی نہیں، کوئی بیماری ہے، طبیعت کیسی ہے، جاتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھی وہ زمانہ نہ رہا، حالات وہ نہ رہے جب حضور کے زمانے میں ہم جاتے تھے۔ اس نے اس کو کتنی حکمت کے ساتھ ڈرا دیا۔ خاتون خود رک گئی۔ اب اگر یہ کہے کہ تم نہ جاؤ، وہ کہے حضور تو بڑے تھے، وہ نہیں روکتے تھے، آپ روکتے ہو، میں آپ کی نہیں مانتا، تو شوہر کی نافرمان بن جاتی، شوہر کی نافرمان بن جاتی، اور شوہر کی نافرمانی میں نماز نہیں ہوتی، اوپر نہیں جاتی۔ تو فرما مردار بنانے کے لیے ترتیب کیا اختیار کر دی، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ اپنے کسی مجمع کو، تبلیغ والے کو، یا ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، کم سے کم اتنی استعداد تو پیدا ہو جائے کہ کسی حق بات اور سچی بات اور پختہ بات کو سمجھنے کی گنجائش تو ہو جائے، اتنی اہلیت تو پیدا ہو جائے۔ کوئی ایسے مجمع میں کوئی دین کی اچھی بات کر دے اور مناسب، تو وہ اس بات کو لینے لگ جائے، اتنی گنجائش تو پیدا ہو جائے۔ یہ گنجائش بھی پبلک میں نہیں ہے۔